سب تو پرعزم بنے، ہمت بھی بڑھے، امید کی روشن کرنوں کی تنویر صداقت اسلامی، ایسا ہی ہو جذبہ و بیداری، ایسا ہی ہو نشان معماری، ایسا ہی ہو جذبہ و بیداری، ایسا ہی ہو نشان معماری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ دوستوں، اس ملک میں عیسائیوں جب اس کا آغاز ہوا، جب سے لے کے آج تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلاتے آ رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہے گی۔ کسی بھی ملک یا کمیونٹی کو اگر گروتھ چاہیے تو وہ اس ملک کے، اس کمیونٹی کے نوجوان طلبہ باصلاحیت ہو، اخلاق میں اچھے ہوں اور ایک اچھا کردار رکھنے والے ہو۔ اگر اس ملک کے نوجوان اس چیزوں پر اگر نہیں رہیں گے تو اس ملک کا مستقبل اور اس ملک کا گروتھ ہونا بہت ہی مشکل ہوگا۔ اگر آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر اپنے بچوں کو صحیح پرورش چاہتے ہیں، ان کے اندر اخلاق کو، اچھائیوں کو پلیٹ فارم، ان کے اندر اچھائیوں کو فروغ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے پلیٹ فارم پر آپ اپنے بچوں کو لا کے جوڑیے کہ انشاءاللہ ان کے اندر ایک اچھا اخلاق پیدا ہو۔ اور Let me ask you a question. What was the most special thing about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? The most special thing of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his amazing manners and character. He was called as Al-Amin, which means the most trustworthy. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was always kind and gentle. He forgave those who hurt him. Once a woman used to throw garbage on him every day. One day she did not come. So the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went to visit her and asked about her health. So she was so surprised about his kindness and she was accepted the Islam. If we follow the beautiful character of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we will become a good Muslim and a good human being. عزت ملی تھی دنیا میں جب قرآن تھا سہارا، عزت ملی تھی دنیا میں جب قرآن تھا سہارا، آج ذلیل ہے مسلمانوں نے کیوں چھوڑ دیا اس تو دوبارہ۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق الباطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں لا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، لا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نہ اسی دل سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کر رہے تھے تو آپ نے سارے صحابہ کو گواہ بنایا اور فرمایا، کیا صحابہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ فرماتے ہیں، آپ نے ہم تک پورا کا پورا دین
پہنچا دیا اور اس کا حق بھی ادا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس دن کو غائبین تک پہنچائے. غائبین مطلب ساری دنیا کے انسانوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے, تب بھی آپ کے آخری الفاظ صلاح یعنی نماز کے تھے. اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا, پتھر مارے, خون بہایا, اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا نہیں کی, بلکہ یہ دعا کی یا اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت دے. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. آج دنیا کو امن اور انصافی کی بہت ضرورت ہے. ظلم, انصاف, ناانصافی بھر رہی ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں تو ہم اپنے گھروں, اپنی سوسائٹی کو اور اپنے گھروں کو رحمت کا گھر بنا سکتے ہیں. سنت نبی کی روشنی ہر دل میں بسی رہے. سنت نبی کی روشنی ہر دل میں بسی رہے. جو اسے اپنا لے زندگی اس کی خوشی سے بھری رہے. اللہ رب العزت قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ترجمہ, ہم نے تم کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. قرآن میرے نبی کے اخلاق و عادات بتا رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر سب سے زیادہ زور دیتے تھے؟ جواب, حقوق العباد اور سچائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. حجۃ الوداع کا سبق کیا تھا؟ جواب, انسانی برابری, عورت کا حق اور ظلم سے بچاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عظیم پیغام کیا تھا؟ توحید اور آخرت کی تیاری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو و قلم تیرے ہے. One day after a battle, our prophet and his companions were resting in a camp. A man from enemy army approached him while he was alone. The man drew his sword and asked, "Who will save you from me now?" Our prophet calmly replied, "Allah." And another story is about the camel that complained. One day our prophet went to a garden where there was a camel. When the camel saw our prophet, he began to cry like it was paining. When the prophet saw the camel was crying, he went to the camel and comforted it and asked, "Who is this camel?" A young man came and said, "This is my, oh messenger of Allah. Regarding this, don't you fear of Allah?" Our prophet said, "This camel complained me you didn't take care of it and keep it hungry." The young man felt ashamed and promised to take good care of the camel. Jazakallah. Respected audience, my dear brothers, mothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I want to speak about a very important topic, the sunnats of Prophet Muhammad. Sunnat means the way, the lifestyle and the habits of Prophet Muhammad. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور کبھی جھوٹ کی طرف نہیں بھٹکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرماتے تو اس کو پورا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے اور رحم فرماتے. اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ نے ایک چھوٹا سا کام ہم کو کرنے کا موقع دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ اس بچوں کے لیے SIO بہت کوشش کرتی ہے. میرے میں بھی کوشش آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہاں پہ کوششیں ہو رہی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ SIO کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے فراہم کریں گے اور ان بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں موقع دیں گے. ہم سب تو پرعزم بنے, ہمت بھی بڑھے, امید کی روشن کرنوں کی تنویر صداقت اسلامی, SIO جذبہ و بیداری